معزز سامعین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے غزوہ خیبر کے ابتدائیے کو آپ کے سامنے سارا کا سارا رکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جو قلعوں کو فتح کیا اس کی ترتیب آپ کے سامنے رکھی کہ یہ تاریخ کے اندر نہیں ملتا کہ نائم قبیلے کو پہلے فتح کیا گیا، ابئی کو کیا گیا وغیرہ، اس کے اندر اختلاف موجود ہے، اور مختلف صحابہ کو مختلف قلعوں کی فتوحات کے لیے علم دیا گیا۔ لیکن جب قلعہ نائم کی باری آئی تو اس کی فتح مسلمانوں کے لیے مشکل تر ہوتی چلی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اعلان فرما دیا کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت فتح لکھ دے گا، اور اس بندے کی جو فضیلت بیان کی وہ یہ بیان کی کہ اس بندے میں دو خوبیاں ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور دوسری خوبی یہ ہے اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عظیم خوشخبری تھی، اور اتنی بڑی، دیکھیں بندے کا نبی سے محبت کرنا یا بندے کا اپنے رب سے محبت کرنا یہ بھی اعزاز کی بات ہے، لیکن یہ مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ رسول اللہ کی محبت ماں باپ ہر چیز سے بڑھ کے ہونی چاہیے، اسی طرح رب کی محبت ہونی چاہیے، یہ تو فرائض میں سے ہے، لیکن پھر بھی جو فرض پورا کرتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ یہ صرف خوشخبری ہوتی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی سند ہے کہ اس کے دل میں پورے کا پورا ایمان ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا نا، اور اللہ بھی عرش کے اوپر بیٹھا ہوا رب اور عرش والا رب اور رسول خاتم النبیین اور ختم نبوت کا تاج جن کے سر کے اوپر ہے وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہر صحابی کے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کل علم مجھے مل جائے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اگلے دن علم دینے لگے تو بڑے بڑے جرنیل صحابہ اپنے سروں کو اونچا اونچا کر کے رسول اللہ کو اپنا چہرہ دکھا رہے تھے کہ شاید ہمیں دے دیا جائے، شاید ہمیں دے دیا جائے۔ رسول اللہ ان جرنیل صحابہ کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر کی خواہش بھی تھی کہ مجھے دیا جائے، لمبے قد والے تھے تو اونچی گردن کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار چہرے کو کر رہے ہیں، مختلف صحابہ کی خواہش ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے صحابہ کو دیکھتے ہیں اور اپنا مطلوب اور مقصود ان میں نہیں پاتے، تو کہتے ہیں علی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو بیمار ہیں، ان کو تو جب سے آئے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، اشوب چشم جو پچھلے دنوں یہاں پہ بیماری پھیلی تھی وہ ان کو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، تو وہ تو بالکل دیکھنے سے چلنے پھرنے سے بالکل تنگ آئے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت علی کو بلایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو ان کی آنکھوں پہ لگایا اسی وقت، یہ نہیں کہ جس طرح آپ ڈراپس ڈالتے ہیں ایک دن بعد 2 دن بعد ٹھیک ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے باب میں سے ہے، لعاب لگایا ہے آنکھوں کی ساری بیماری جاتی رہی، اور حضرت علی کہتے ہیں کہ اس کے بعد نظر اتنی تیز ہوئی کہ کبھی جو دھندلاہٹ کبھی آ جاتی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی۔ تو ویسے ضمنی طور پر یہ جو لعاب ہوتا ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بیماریوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب کے ساتھ دم کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ تربت اردینا بریقت بادینا یشفا بہا سقیمونا باذن ربینا، یہ جو دعا ہے یہ بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب کو انگلی پہ لگا کر اور مٹی میں یہ ملا کر جہاں پہ کسی کا زخم پھوڑا کوئی سکن الرجی کی بیماری ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ شعبہ چشم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو کیا اس سنت کو امت اختیار کر سکتی ہے؟ جی ہاں بالکل۔ علاج کے باب میں یہ جو حقیقت میں آپ نے بعض لوگوں سے یہ باتیں سنی ہیں، بات ضمنی طور پہ آئی ہے کہ یہ جو دم ہے یہ جی پینے کی اور کھانے کی چیزوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لینے سے منع فرمایا، جی ہاں، لیکن کیا پانی کے اوپر دودھ کے اوپر دم کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اور امی عائشہ کی طویل حدیثیں اس باب میں موجود ہیں۔ ہاں علماء نے یہاں پہ ایک تطبیق ضرور کی ہے،
اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پھونک مارا کرتے تھے کھانے پینے کی چیزوں میں تو وہ میدے والی پھونک نہیں تھی ہوتی. یہ علماء کا موقف ہے. ویسے اگر کوئی دم کرتے ہوئے پھونک مار دے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر علماء نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھتکارا کرتے تھے، پھونک نہیں تھا مارا کرتے، یعنی زبان کے اندر اندر، منہ کے اندر اندر جو ہوا ہے، جیسے جس کو ہم کہتے ہیں تھتکارنا کر کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا طریقہ تھا. تو اگر کوئی اس طرح بھی کرے وہ بھی ٹھیک ہے، دوسری طرح کرے تو بھی ٹھیک ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعاب لگایا ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئی اور ان کو کہا کہ آگے بڑھو. گزشتہ خطبے میں یہاں پر عامر کا واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھا کہ پہلے عامر مرحب کے مقابلے میں نکلے تھے اور انہوں نے تلوار ان کے قدموں پہ ماری، وہ تلوار اچک گئی اور ان کو واپس آ کے لگ گئی اور اسی زخم سے وہ شہید ہو گئے. اب مرحب وہ بھی یہودیوں کا ایک بہت بڑا سپہ سالار ہے اور عامر کو چوٹ لگنے کے بعد اس کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور وہ بار بار شعر پڑھ رہا ہے. قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. اس طرح انداز میں، روب ڈالنے کے انداز میں وہ شعر پڑھ رہا ہے. اب حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو علم دے دی ہے، تو حضرت علی نے مرحب کے شعر کو سنا، اور مرحب کے شعر کا مطلب یہ ہے کہ پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں اور میں بڑا جرنیل ہوں اور بڑا طاقتور ہوں اور میرے تجربے اور مشاہدات کو ساری دنیا جانتی ہے. جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی ہے تو مرحب اس کے اندر شعلوں کو بھڑکاتا ہے. اس طرح کے الفاظ جب اس نے کہے تو حضرت علی آگے بڑھے اور اس وقت فی البدی اپنی حضرت علی نے اپنی تعریف میں جو اشار کے یہی ہے بس. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا او فیہم بالسائی کیل السندرا انا الذی سمتنی امی حیدرا. میں وہ ہوں، تو مرحب ہے تو ہوگا، لیکن میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کے پیدا ہونے کے دن اس کا نام شیر رکھا ہے. شیر رکھا ہے. انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا. اس شیر کی طرح کہ جو جنگل میں جب بھاڑتا ہے تو خوف پھیل جاتا ہے. اگر تو میری طرف تیر کو پھینکے گا یا تلوار کو یا یہ جو تو آگ بھڑکانے کی باتیں کرتا ہے، او فیہم بالسائی قیل السندرا، ایک تیر پھینکے گا پورے کا پورا درخت تیری طرف اچھال دیا جائے گا. اور تیزی سے یہ اشعار پڑھتے ہوئے آگے بڑھے. ایک بار کیا، ایک بار، صرف ایک بار، اور مرحب کا پورا جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. ایک بار مسلمانوں نے خوشی سے تکبیر کی صداؤں کو بلند کرنا شروع کیا. ابھی عامر کو شہید کرنے والا. تو پھر یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. جیسے ہی مرحب قتل ہوا، مسلمان خوشی سے تکبیرات کی صدائیں بلند کرتے ہوئے قلعہ نائن پہ چڑھ دوڑے. اس دوران جب حضرت علی تیزی سے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے تو ایک یہودی نے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا علی. کہا آپ غالب آ جائیں گے. یہودیوں کے پاس کچھ پیشین گوئیاں ان کی سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور کہا آپ بلند ہو گئے. علی کے نام سے استعارہ لیا. بعد نے کہا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کے نام سے لیا تھا علی الوف سے، تو اس نے کہا آپ غالب آ گئے، آپ فتح پا جائیں گے. لیکن مرحب کا بھائی یاسر پوری اسی طرح اپنے آپ کو پورا کا پورا، مرحب نے بھی اپنے آپ کو پورا لوہے کے اندر، لوہے کی اس نے وہ زرہ پہنی ہوئی تھی اور مختلف اس نے آلات لگائے ہوئے تھے دفاع کے لیے، لیکن حضرت علی کی تلوار نے ان سب کو کاٹ ڈالا. تو اسی طرح یاسر بھی آگے بڑھا اور آ کے للکارنے لگا کہ ابھی کہاں جاتے ہو قلعے کی طرف، ابھی میرا مقابلہ کرنا باقی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کہا آپ اپنے کام میں مصروف رہے. زبیر کو کہا آپ نکلو اس کا مقابلہ کرو. تو زبیر کی والدہ اس لشکر میں ہمراہی تھی تو کہنے لگی اللہ کے رسول اتنا بڑا جرنیل ہے، میرے بیٹے کو آپ اس کے مقابلے میں بھیج رہے ہیں تو کیا خوف نہیں ہے؟ صرف پوچھ رہی ہے کیا میرا بیٹا آج شہید ہو جائے گا؟ یاسر ہے، چھوٹا جنگجو نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، کہا
وہ جو یاسر ہے تیرے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا۔ حضرت زبیر آگے بڑھے، ایک ہی وار میں یاسر کو قتل کر دیا تو مسلمانوں نے پھر تکبیرات کی صداؤں کو بلند کیا، تیزی سے یہ قلعہ فتح ہو گیا۔